لله وبه نستعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقصا پہ جو ہوتے ہیں وہ قربان مسلسل اقصا پہ جو ہوتے ہیں وہ قربان مسلسل کرتے ہیں فرشتوں کو بھی حیران مسلسل اب بھوک ستائے گی نہ پیاس ان کو اب بھوک ستائے گی نہ پیاس ان کو جنت میں ہے سرکار کے مہمان مسلسل چمنستان جامعہ کے نوش گفتہ پھولوں اور منصب انصاف پر جلوہ افروز حضرات حکم، آج میرا موضوع سخن عالم اسلام کا وہ عظیم اور حساس مسئلہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی زندگی اور اپنی جان سے عزیز رکھتا ہے، جس کے تقدس پر لاکھوں جانیں قربان ہو چکی ہیں اور نامعلوم کتنی جانیں قربان ہونے کے لیے منتظر اور تیار ہیں۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ کرۂ ارض پر ابتدائے آفرینشی سے حق و باطل کی ٹکر رہی ہے، زمانہ قدیم ہی سے خیر و شر کے معرکے بپا رہے ہیں، ہمیشہ صحیح نور و ظلمت اور کفر و ایمان باہم دست و گریباں رہے ہیں۔ خدا کی اس زمین پر ایک سے ایک خون آشام اور بے رحم فرائنہ و جبابرہ پروان چڑھتے رہے ہیں۔ اس صفائے ہستی پر بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنے ظلم و جور اور جبر و تشدد کی خوخار داستانیں لکھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تو اسی دم کوئی نہ کوئی مرد مجاہد جلال موسوی بن کر نمودار ہوا ہے۔ جب بھی کسی نمرود عصر نے انا والا غیری کی صدا بلند کی، اسی لمحہ کسی خلیل بت شکن کا دستے بے باک بھی ظاہر ہوا ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، حق پرستوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر اس کے چیلنج کو قبول کیا، صرف قبول ہی نہیں بلکہ وہ مردانہ وار سر بکف اور کفن بردوش میدان میں آ نکلے ہیں اور خیل باطل و طاغوتی لشکر پر پوری شدت سے حملہ کیا ہے۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ اس مٹھی پر جماعت نے ایک عالم کو تہو بالا کر دیا ہے اور پرستاران باطل اور شیطانی لشکر کو سمجھا دیا کہ ہم وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ میرے دوستو، مسجد اقصی کا غاصبانہ قبضہ ایک تاریخی حادثہ ہی نہیں ہے بلکہ عہد حاضر کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا امتحان بھی ہے، اور ہم یوں ہی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس سے معبودان باطل کے حوصلے مزید بلند ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ایسے نازک وقت میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بیت المقدس کی آزادی و بازیابی کے لیے اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اور اس حادثہ کی سنگینی اور ہلاکت سے نئی نسلوں کو آگاہ کرتے رہے تاکہ ان کے اندر بھی قبلہ اول کی آزادی اور بازیابی کے لیے وہی طرف اور وہی جذبہ جہاد پیدا ہو جو 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے زیر قیادت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا۔ ارے جانتے ہو کون صلاح الدین ایوبی؟ وہ صلاح الدین ایوبی جو مثل خورشید 537 ہجری میں مقام تقلید میں طلوع ہو کر 589 میں اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک مقام پر غروب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، جب یہ رجل عظیم اس جان فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جن سے اس کا کفن خریدا جا سکے۔ اے سلطان صبر و غنا، تجھ پر ہزاروں سلام، اے پیکر عدل و وفا، تجھ پر لاکھوں بار قربان، اے حرم کے پاسبان، اللہ تیری تربت کا روح سے منور فرمائے، آمین۔ لیکن نہ صلاح الدین ایوبی کی وہ کھیتی جس کو اس نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا اور اپنے مقدس لہو سے پروان چڑھایا تھا، آج وہ پھر ملعون اسرائیلیوں کے قبضہ و تسلط میں آ کر جلس رہی ہے۔ آہ مسجد اقصیٰ، آج تو کس حال میں ہے؟ تجھے اپنوں کی لاپرواہی نے کیسا لاچار بنا دیا؟ تیرے چاہنے والوں کی کمزوری اور تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کیسی تکلیف میں ڈال رکھا ہے؟ بدبخت یہودیوں کے اسلحے کی ٹوکریں تجھے کتنا رنج دیتی ہوں گی؟ تیری وہ سجدہ گاہیں جہاں کبھی مقدس ترین ہستیاں اور نبوت کے پیکر پیغمبران الہی سجدہ ریز ہوتے تھے، اب وہاں مجرم یہودیوں کے ناپاک اور بدبودار اجسام ہوں گے جہاں کبھی تکبیر و تحلیل اور تحمید کے زمزمے گونجتے تھے، مگر آج یہودیوں کے منحوس فوجوں سے تجھے کتنی گناتی ہوگی۔ مگر ہاں اے مسجد اقصیٰ، ان دل خراش حالات سے مسلمانوں کے سینے زخمی ہیں۔ اہل دل اس پرآشا منظر کو دیکھ کر اور سن کر تڑپتے اور کراہتے ہیں، تجھ سے محبت رکھنے والے یہ حالات دیکھ کر روتے اور رائے کرتے ہیں۔ کوئی تجھ پر قربان ہونا چاہتا ہے مگر رکاوٹوں کے اتنے پہاڑ ہیں کہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کوئی تجھے ستانے والے یہودیوں پر آگ بن کر برسنا چاہتا ہے مگر وہ تجھ سے بہت دور بیٹھ کر تیرے غم میں تیرے شریک ہو کر بے چین رہتا ہے۔ لیکن ہاں اے مسجد اقصیٰ، انشاءاللہ بہت جلد تیرے چاہنے والے تیری عزت و تقدس کو بچانے کے لیے ان ظالموں کے چنگل سے تجھے آزاد کروائیں گے۔ ان قریب بھی وہ دن آئیں گے جب تکبیر کے پاکیزہ نعرے تجھے گونجیں گے اور تیرے دشمنوں کی وہی حالت ہوگی جو ابرا کے ظالم و جابر لشکر کی ہوئی تھی۔ مسلمانوں، تم میں رونی شہدائیان اسلام اور سرفروشان خیر الانام کا خون گردش کر رہا ہے جنہوں نے حرم کی پاسبانی اور قبلہ اول کی آزادی اور بازیابی کے لیے اپنی جان و مال اللہ کے نام میں قربان کر دیا تھا، اور تم بھی اٹھو اور ذل باطل پر برق بیامہ بن کر گر پڑو اور یہ اعلان کر دو کہ کبھی آسان نہیں ہوگا، نہیں آسان نہیں ہوگا، کبھی آسان نہیں ہوگا، نہیں آسان نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا۔ ہمیں تو قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن ہمیں تو قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن شریعت کے کسی مسئلے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کہ ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ ہم دولت ایمان چھوڑ دیں۔ اور لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصیٰ، بے بس تو ہے بے حس نہیں ہم مسجد اقصیٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔